کیا انسان نہ غور نہیں کرتا کہ دہر میں اسی دنیا میں زمانے میں ایک ایسا وقت تھا تم پر جب تم قابل ذکر شاید نہیں تھے. یو آر ناٹ ایون اے تھنگ مینشنڈ یا مینشنیبل نہیں تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ جو آپ سے کہتا ہے آگے پڑھنے کی بات نہیں ہے، غور کرو کہ آپ کو اس دنیا میں معرض وجود میں لانے سے پہلے آپ کے وجود کا تذکرہ نہیں تھا. آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا کہ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہ دنیا آپ کے آنے سے پہلے آباد چل رہی تھی. اس دنیا میں تم شاید مذکور نہیں تھے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر تم شاید مذکور نہیں رہو گے. یہ تھوڑے جو ڈیوریشن ہے جس کو تم لائف کر رہے ہو، ہم نے تمہیں قابل ذکر انسان بنایا، اس کا احسان مانو. یہی عرصہ ہے کہ تمہیں یہاں ہم نے ایک قابل ذکر انسان بنایا. اس سے پہلے تمہارا ذکر نہیں تھا، اس کے بعد تمہارا تذکرہ نہیں ہوگا. آپ جانتے ہی ہو یہ جو عرصہ ہے اس میں یا تو تم انکار کرو گے یا تم ماننے والے بنو گے. اگر تم ماننے والے بن گئے اس احسان کو تو تمہارے لیے فلاح ہے، ورنہ اتنا عرصہ ہے تمہیں میں نے دیا اس دنیا کا تماشا دیکھنے کے لیے، میلہ دیکھنے کے لیے، اگر اس میں بھی تم نے گستاخی کی اور کفر کیا تو پھر تم ہمارے رحم سے محروم ہو جاؤ. صرف اس عرصے کو اس لیے بھیجا گیا، آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے. قابل ذکر نہیں تھے، پھر تمہیں واپس بلا لیا جائے گا. یہ میلہ دیکھو، لطف سے دیکھ رہے ہو، اچھا ہے، شکر کے ساتھ دیکھ رہے ہو، بس تم پھر اسلام میں ہو. اور گلے ہی گلے چلے جا رہے ہیں تو پھر تمہارے لیے بہت دقت کی بات ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا عرصہ ہے. وہ کہتے ہیں نا آج ہم سمجھتے ہیں وہ جی میں کس طرح جا سکتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے نا، گھر ہے کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں. گھر ہے کیسے چھوڑ سکتے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہو تم. پھر یہی بات یاد رکھنا، تو میں کہتا ہوں گھر ہے تو پھر تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے تھوڑی دیر کے بعد. جس چیز کو تم نہیں چھوڑ سکتے اسی کو چھوڑ کے آ جاتے ہو. اب دفتر میں کبھی کوئی آدمی ریٹائر ہو نا، جب ریٹائر نہیں ہوتی کہتے ذرا تھوڑا سا بعد مصروفیت بڑی، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، یہ فائل بڑی ہے، اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. وہ سارا دفتر چھوڑ کے آ گیا، بندے چھوڑ کے آ گیا، جن کے بغیر زندگی نہیں ہوتی تھی اس کو چھوڑ کے آ گیا. اس لیے کہتے ہیں جس طرح کے بچی ہوتی ہے نا گھر میں، وہ گڑیا کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے، کہتے کیسے چھوڑتے ہیں، وہ گڑیا کے اور ماں باپ کو چھوڑ کے چل اپنے سسرال. اسی طرح انسان جو ہے نا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اپنے واقعات کو چھوڑتا ہے. جس کو نہیں چھوڑ سکتا اسی کو تو چھوڑ کے جاتا ہے، روز چھوڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکوں گا. اور پہلی زندگی چلے چھوڑ دی، پھر چھوڑ دی، پھر چھوڑ دی، اور اب جو موجود ہے کہتے ہیں یہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا، اس کو بھی چھوڑ جاؤ، حتیٰ کہ اس چارپائی کو بھی چھوڑ جاؤ جس پر تم سوتے ہو. جن چیزوں کے بغیر تمہارا وقت نہیں گزرتا ان کے بغیر ہی تم نے رہنا ہے، اور آج تھوڑا وقت نہیں گزرتا پھر ہمیشہ کے لیے گزارنا ہے. اس لیے ان چیزوں کے دم سے اپنے خیال کو خراب نہ کرو. یہ اولادیں اور یہ واقعات اور یہ آپ کی ضرورتیں، آپ کی افادیتیں کہ میرا ہونا بڑا اہم ہے، یہ کیا اہم ہے؟ تیرے جانے سے کوئی بھی قیامت نہیں آئے گی دنیا میں. اللہ تعالی الانسان ہی من الدہر لم یکن شیئا، کوئی قابل ذکر نہیں تھے تم. یہ قابل ذکر تو میں نے تو تھوڑی دیر کے لیے بنایا، پھر اس کے بعد پھر تم وہی نتھنگ کہ نتھنگ. اس لیے اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی بات نہ سمجھ لینا، یہ میرا فضل ہی ہے کہ ہم نے کسی انسان کو قابل ذکر بنا دیا، اور اس سے پہلے تم نہیں تھے. کہ تو مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ وہی جو پیدا ہونے سے پہلے تھے. تو پاسٹمس لائف ایسی ہوگی جیسے پری نیٹل لائف ہے، قبل از پیدائش کی زندگی ہے. وہ ہو چکا تو یہ بھی ہو جائے گا. نتھنگ تھے پھر بھی نتھنگ ہو جاؤ گے. ان دو نتھنگس کے درمیان کچھ سم تھنگ ہو. یہ سم تھنگ ہی ہے، ایوری تھنگ نہیں ہے، یہ یاد رکھو. دو نتھنگ کے درمیان کیا تھنگ ہوگی؟ دونوں طرف نتھنگ ہے تو درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی نتھنگ ہی سمجھو گے. یا آپ یوں کہو کہ وہ جو پیدائش سے پہلے خواب تھا، وظیفہ زندگی تھی، نیند کی زندگی، نیند کا عالم، مرنے کے بعد پھر سو جائیں گے. تو دو سونے کے وقتوں کے درمیان خواب ہی ہوتا ہے. یہ آپ یہ بھی کر رہے ہو. تو اگر آپ پہلے بیداری تھی اور یہ مرنے کے بعد پھر بیداری ہو جائے گی تو یہ نیند کا عالم ہے. تو یہ حقیقت کوئی نہ ہوئی. آپ دیکھو، آپ سمجھتے نہیں ہو نا، آدھی سے زیادہ زندگی آپ موت میں رہتے. ایک تو نیند کا عالم، ایک ایسی چیز کا حاصل جس کو چھوڑنا پڑتا ہے، حاصل کو چھوڑنا پڑتا ہے، کھانا ہضم چھوڑنا پڑتا ہے، نیند چھوڑنا پڑا زندگی کو. اور اس طرح مہمان اب جاتا نہیں ہے، شام ہو گئی ہے، کہتے ہیں چلو ڈاکٹر اپنے پیٹ
پھر مہمان بڑی دیر میں چائے پیو گے، پھر وہ کھانا تو کھا لیا، کیا کرو گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو چھوڑنے کے لیے ڈرائیور کو بھیجے گا. میں کہتا ہوں بیٹی اور داماد آ جاتے 4 دن زیادہ رہ جاتے مشکل ہو جاتی ہے، جس کا اپنا گھر ہوتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے. میرا خیال سے مقصد ہے کہ بڑی مشکل، آپ ہر چیز سے تنگ آ جاتے ہو، گویا کہ نتھنگ تو آپ ہوتے جاتے ہو. جس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہر چیز سے بدل ہوتا جاتا ہے. آج کی جان گزر جاتی ہے اسی نتھنگ میں اور اس پریشانی میں. تو باقی آپ ذرا سے دیر دیکھو کہ اس سارے کارخانے میں آپ کا ہونا، جتنا آپ کا خیال ہے، جسے آپ زندہ کہہ رہے ہو، عمل تو ابھی تھوڑی دیر میں سو جائے گا. کہتے بڑا غم ہے مجھے، بڑا غم ہے. کہتے تکڑا غم ہے؟ کہتے ہاں طاقتور غم ملا، چلو مبارک ہو. کہتے اب کیا کر، نیند آ گئی. بڑا غم بیان کیا، واہ ویلا کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ بڑا غم مل گیا، قیامت خیز غم مل گیا، حادثہ ہو گیا، پریشانی ہو گیا. کہتے اب کیا ہو گیا بابا جی؟ کہتے نیند آ گئی، ادھر تجھے آرام سے چکا کے بیٹھو. اس کے غم میں ہم رونے لگے تھے. اسے کیا مجھے نیند آ گئی، تم جاؤ تو ہو جا کرو. تو گویا کہ غم بھی نیند تک ہوتا ہے، پریشانی تک، کیونکہ میرا انسان کو مطلب نیند آ جاتی ہے. یہ آپ روز جنازے شنازے دیکھتے رہتے ہو، کسی گھر تعزیت شادی کرتے جائے، وہ جنازے کے اندر ہی مطلب کہتے ہیں کہ پھر دیکھ میرے کل شریف کب ہوں گے؟ کہتے کل کل بڑا غم ہے، بڑا سخت کل کیا پکا ہے. ایسا ہی ہوگا، خیر ہے. یعنی کل پر بھی چاول ہمیں جھگڑا ہوتا ہے، کل ہے بڑا غم ہے، حادثہ. مطلب یہ تمہاری غم کی اصلیت ہے، اوقات ہے. اب انسان کا غم بھی نہیں لازوال نہیں ہے. پھر ایک اور چیز دیکھو بڑے غور والی، آپ کا علم آدھے سے زیادہ، حیات کا علم، سارا علم موت کا ہے. آپ کی جتنی یادیں ہیں سب موت. غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ موت، دادا صاحب موت، گزرے ہوا کا سارا موت ہے. یعنی کہ آج سے پہلے جتنا گزر گیا یہ موت ہے. آپ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کیا ہے؟ آنے والا وہم ہے، پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. گزرا ہوا اب مر چکا، زندگی یہ ہے جو بیٹھی ہوئی ہے. پریشانی کس بات کی؟ گزرا وہ سارا ہی موت ہے. ابا حضور کی یادیں، ابا حضور تھے کہ ہے تھے موت. وہ سارے واقعہ موت، گاؤں تھا موت، جو تھا وہ سارے موت. بزرگوں کی یاد وہ سارے موت. آج مطلب چھٹی شریف میں جا خواجہ غریب نواز کی، خواجہ غریب نواز آج کل نہیں چلے، فیض جاری ہے. مطلب یہ ہے کہ فیض جاری تو تمہارا عقیدت ہے نا، باقی زندگی سے تو پردہ ہو گیا نا. کہتے وہ بابا جی کہتے جام پی گئے، کہتے وہ جام نوش کر گئے. یہ کہتے ہیں نا بابا جی جام نوش کر گئے، یعنی مر گیا ہے، سارے ہی مر گئے. آپ کا سارا علم مر گیا آدھے سے زیادہ. آج تک گزرا ہوا سارا واقعہ ختم ہو گیا. آنے والا واقعہ آیا کہ نہ آئے کیا پتا. اس کے درمیان پھر زندگی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی اہم شے ہے، پھر آپ چھوڑتے نہیں ہو، پھر آپ چمٹے بیٹھے ہو. رشوت کے پیسے پھر بھی خیرات نہیں کرتے، ایک بڑا افسوس کی بات ہے. اور رشوت کے پیسے تو خیرات کرو یار، خدا کے بندو کیا کر رہے ہو؟ نجائز پیسہ اس میں بخیل، یہ بات میں نہیں معاف کروں گا. پیسہ نجائز ہے، بخیل پر ہے، پھر بھی بخیل ہے. یہ کمائی کے پیسے کہتے میں نیک کمائی کی ہے، میں 10 سال لگائے، میں 2 روپے کمائے. بھائی یہ میرے 2 روپے نہیں ہے، یہ بڑی میری عمر کی کمائی ہے، اسے مجھ سے جدا نہ کر، یہ میری عمر بھر کی تلاش ہے. مانا رشوت کا پیسہ ہے، کہتے اس میں سے دے دے کسی کو. کہتے بھائی کیا دے، اس طرح لگائی ہوئی اگر حرام کی کمائی اپنے ساتھ جیسے کوئی حلال کی کمائی ہو. اور بخیل، رشوت کی کمائی کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ چلو سخی تو بنا جائے تمہیں. رشوت کی کمائی نے بخیل بنا دیا، 2 بربادیاں آ گئی. ایک رشوت لے لی، دوسرے بخیل ہو گیا. یہ بڑی ظلم کی بات ہے. بہرحال میں کہتا ہوں سارا علم آپ کا گزرا ہوا ہے. اس گزرے ہوئے علم میں ایک اب اس میں ایک بچت کی راہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا کلمہ، حضور پاک کا نام، بزرگوں کا نام، سارے گزرے ہوئے نام ہیں، تو پھر جانا یہاں سے ان کے پاس ہے جہاں زندگی ہے. آپ امام غزالی کو پسند کرتے ہو، اللہ کرے جلدی اس کے پاس پہنچ جاؤ. امام غزالی کو پسند کرتے ہو تو یہ کیا کارخانہ اٹھایا ہوا ہے جو حال کی چیزیں ہیں؟ پھر تو غزالی کے پاس پہنچنے کی چھیتی کرو. پھر یہ رکاوٹ ہے، زندگی حجاب ہے. اب حجاب رکھ کے پردے کے باہر کی چیزوں کو پسند کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے. رہتا ہے ادھر ہے، جانا ادھر چاہتا ہے.
کہتا مجھے غزالی صاحب بہت پسند آتے ہیں. کہتے ان کو ملنے کی تمنا کر. کہتے ملنے والی بات نہیں کہ جنت تو اللہ کرے ابھی سے جنت چلے جاؤ. کہتا ہے خدا کا خوف کرو, ابھی کیا جانا ہے, ابھی کیا جانا ہے, ابھی تو رہنے دو, زندگی بڑی پریشان ہے جی, چھوڑو اس کو. کہتا نہیں چھوڑے نہیں جاتی زندگی. تو گویا کہ یہ سارا ایک فیشن ہی ہے بیان کا, ورنہ بات کچھ اور ہی ہے. انسان یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا, اور اس کو جب نکالا جائے گا پریشان ہوگا. یا پھر واقعی جن کو تم یاد کرتے ہو ان کے ساتھ پڑھنے کی کرو. ابا اچھا نہیں لگتا اولاد سے زیادہ نہیں اچھا؟ آپ بتاؤ. اولاد کو کے پاس رہنا یہ زندگی ہے, ماں باپ کے پاس جانا وہ زندگی ہے. کیا اب یہ کیا دقت والی بات ہے مر جانا؟ یہاں رہے تو اولاد کے پاس, وہاں گئے تو ماں باپ کے پاس. تو ماں باپ آپ اچھا نہیں لیتے؟ اچھا نہیں لیتے. دیکھا یہ کھیل ہے. اس لیے آپ اپنے علم کو اس طرح پر پریشان ہوتے ہو کہ آپ سمجھتے نہیں ہو. تو یہ اسلام نے جو کچھ آپ کو بتایا, آپ کو بتایا, آپ اسلام سے باہر ہو کے اسلام کی بات نہ سوچنا. آپ ایسے نہیں نا, یہ اس کے اندر رہ کے ہنگامہ کرو, شور مچاؤ. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو کرے گا, میرے ساتھ کیا کرے گا بتا مجھے, میں نے تجھے نہیں چھوڑنا ہے کہ نہیں. یہ اب آپ یہاں جھگڑا کر سکتے. اللہ سے بات کرو, اس سے پوچھو. یہ سوال نہیں ہے کہ تم نے مطلب کافر کیوں بنا دیے, یہ تو پھر بڑا مشکل سوال ہو جائے گا. اس کا تو میں نے جواب آپ کو بتایا کہ یہ اس نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے, یا رب العالمین تم نے یہ کیا بنائی چپکلی. ساری باتیں مجھے سمجھ آ گئی, یہ نہیں سمجھ آئے گی یہ کیوں بنائی ہے. تو اللہ کریم نے کہا کہ میں چپکلی ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ موسیٰ کو کیوں بنایا. تو یہ بات اتنی ساری ہے, تو یہ بتانا بڑا مشکل ہے کون کس کے لیے کیا ہے. ہر چیز ہر دوسری چیز کے لیے افادیت رکھتی ہے, یہ ایک دوسرے کی چیز افادیت ہے. یہ چھوٹا سا چوہا جو نکل جائے پریشان ہے, آپ کے لیے بیکار سی چیز ہے, یہ کیا ہے, کسی بلی سے پوچھ کے کیا ہے, تو اس کا تو پوری ہے تازہ ڈش ہے, بڑی سیریمنی ہے اس کی. اس لیے ہر چیز کی اپنی افادیت ہے. آپ نہیں سمجھتے یہ کیا کہانی ہے, یہ کہ لمبی کہانی ہے. کافر کا ہونا تو آپ کے لیے تھا کہ ان کو کوئی مسلمان کر لو, مومن بنا لو. تم نے محمد نہ بنایا, اس کی طرف سے سوال کرنے شروع کر دیے یہ کافر ہے, اس کو آپ نے کیوں کافر رہنے دیا. تم نے رہنے دیا کافر, کیونکہ آپ کو اسلام پر پورا بھروسہ نہیں تھا, یقین نہیں تھا, اس لیے آپ کافر کے جواز پیش کر رہے ہیں. کافر کا رہ جانا آپ کے اپنے اسلام میں شک کی بات ہے. تم اسلام کے شک سے نکل جاؤ تو کافر کی کیا وجہ ہے. یہ کافر ہی تو خوراک ہے اسلام کی, نہیں یہی خوراک ہے. تو چونکہ تم لوگ رشوت کھا گئے اس لیے کافر نہیں کھاتے تم لوگ, ورنہ یہ کافر سارے تھے. یہ خواجہ غریب نواز آئے تو سارے لوگ آپ ادھر تھے, یہ سارے شیخ و برہمن آپ ہی لوگ ہی ہیں. خواجہ صاحب آئے تو سارے محمد ہو گئے, دادا صاحب آئے محمد ہو گئے, بابا صاحب آئے نہیں کب والے تھے, ایک دن میں 3 لاکھ آدمی مسلمان ہو گئے. یہ آپ لوگ ہی ہو. تو ایک ایک آدمی سے ایک ایک نگاہ سے مطلب اسلام میں آیا. اب آپ نے وہ واقعہ نہیں کیا, پرانا کفر موجود ہے نا, کیونکہ آپ سارے تو نہیں محمد بن قاسم کے ساتھ آ گئے تھے, کچھ یہاں کے لوکل پیداوار ہے یہ بات. اس لیے ہمارے یہاں اسلام میں یہ ہے, یہ کافر اپنے بھائی ہیں پرانے, اچھا ہم مسلمان ہو گئے وہ وہی رہ گئے, ان کو بھی مسلمان کرو بجائے کہ آپ کافر ہو. یہ واقعی یوں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے پتہ نہیں پوچھے گا نہ پوچھے, ہم سے ضرور پوچھے گا. تو اول تو ان سے پوچھنا سے کیا ہے, یہ جو اسلام بتایا وہی ہے, اس کے علاوہ اسلام کے علاوہ نہیں پوچھنا ان سے. اور پوچھنا تو آپ کو نہیں بتانا, پتہ نہیں ان کو معافی کر دے, کیا پتہ کیا ہے. آپ یہ چاہتے ہو تو معاف کر دے, پہلے اپنی معافی مانگ لو, پھر اللہ تعالیٰ سے معاف کر دے. یہ اللہ تعالیٰ جو کچھ فرمایا ٹھیک ہے. جہاں اس کا غضب ہو یہ اس کا یاد رکھنا, جس جگہ اس کی نارضامندی ہو وہاں سفارش نہ کرنا, اور جہاں اس کا فضل ہو وہاں گستاخی نہ کرنا. بس یہ ایک الگ عمل ہے. یہ دیکھو کہ اس آدمی پہ اللہ کا فضل ہے, وہاں ادب سے دیکھتے. یہ دیکھو کہ یہاں غضب ہے, وہاں سفارش نہ کرنا. دیکھو یہ ابتلا میں ہے, گرفت میں ہے, ڈیوائن گرفت ہے. وہاں آربیٹریشن نہ کرنا, بالکل یاد رکھنا. آربیٹریٹر کو بند کر دو. کہتے اگر کوئی ہوتا کیس تو میں طے کرتا, یہ کیس نہیں ہے, یہ آربیٹریشن کیس نہیں ہے, یہ تو ابتلا ہے, گرفت ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں, گرفت کو کبھی ریکمینڈ نہ کرنا. اس لیے جو کفر ہے گرفت میں اس کو چھوڑ دو, وہ جانے اور وہ جانے, کہیں ایسا نہ ہو اس گرفت میں مطلب ہم بھی شامل ہو جائیں. آپ کو بات نہیں نا. اس لیے جس جگہ فضل ہو, دوسری جو فضل جب عزت جس آدمی کی ہو جائے فضل ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا.
یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ کورس میں ریکمینڈ ہو گیا، دادا صاحب آ گئے. ہر آدمی جو ہے جانے نہ جانے اسلام کا کہ ادب کے ساتھ نون، یہ ہے فضل. فضل کیا ہے؟ ادب کے ساتھ نون. میرا کہنے سے مقصد ہے کہ اب آپ نے کسی نے کہا، آپ نے مولا علی کو کسی نے دیکھا، لیکن جب آپ کو کہتے ہیں علی یا مولا نورا حیدری، کچھ یہ نہیں کہے گا کہ تم علی کو کیوں پکار رہے ہو، کچھ یہ نہیں کہے گا کہ ہم اس کی عزت نہیں کرتے. ایک ایسا نام جو اپنے ساتھ فیم اور عزت رکھتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فیم اور عزت اور مشہوری رکھتا ہے، کافر بھی آپ کا ادب کرے گا، نعت کہے گا. یہ مطلب اللہ کی طرف سے ہے. اب یہاں ادب. اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں اسما کہ ہاں یہ بزرگ تھے، لیکن ہم تو بزرگی کو قائل نہیں. طریقت کیا ہوتی ہے؟ شریعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ادب مقام. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں اہل قرآن. اہل قرآن، قرآن پڑھتا ہے، نام مقدس ہے، آدمی ریسپیکٹیبل ہے، ادب سے اسلام لے کے نکل جائے. وہاں پر اس جھوٹے مولوی کی طرح بحث نہ کرو کہ یہ کون ہے تو دیوبندی کون ہے تو بریلوی کون ہے تو ادھر کون ہے. یہ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں، بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں ایک دوسرے کا. بریلوی بھی اپنے ہی پتر ہے، نہیں بات ہے، تو دیوبندی بھی اپنے بچے ہیں. آپ ایسے میرے وہ قرآن کو لے کے چلے ہیں، وہ حدیث کو لے کے چلے ہیں، وہ خانقاہ والے کو لے کے چلے ہیں. ہے تو اللہ کے ساتھ ادب. سچا بندہ ہر حال میں سچا ہے، اچھا بندہ ہر حال میں اچھا ہے. سارے قرآن پر کسی کا عبور نہیں ہے، ساری حدیث پر کسی کا عبور نہیں ہے، تو سارے فقر کسی پر عبور نہیں ہے. اس لیے جو شخص سیریسلی ادب کے ساتھ امام عالی مقام کی یاد منا رہا ہے ادب کے ساتھ، اسے اچھا کہو. اور جو صرف مطلب سرسری جھگڑا باز ہے، شیعہ ہو تو اسے برا کہو کہ دیکھو نکل جاؤ، یہ غضب ہے، یعنی ابتلا میں ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. اب شیعہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، سنی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، شیعہ بھی سچا ہو سکتا ہے، سنی بھی سچا ہو سکتا ہے، کہ اچھا آدمی دونوں میں اچھا ہو سکتا ہے. کسی کو امام کی یاد ہو جائے سبحان اللہ بہت ہی اچھا ہے. سنیوں نے کہا، پہلا شعر تو سنیوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ بادشاہ حسین کی، سنی نے کہا حقا کے بنا لا الہ حسین، کس نے کہا؟ سنی ہوگا کوئی. اور شیعہ تو نہیں تھے وہ. دل بگیر دعوت سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یہ کون ہے؟ سنی کہہ رہے ہیں. تو وہ سنی نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ چکڑالو ہیں اور وہ جکڑواز ہیں. دونوں گالی نہیں دینی چاہیے. اچھا ہے دونوں اس قابل، آپ آتے میں کیا ہے دونوں اس قابل، لیکن ان کے قابل کو گالی نہیں رہ گئی. یہ ہے مطلب فساد فی سبیل اللہ. فساد سے بچ جاؤ، باقی سارے ٹھیک ہے. وہ آپس میں لگے ہوئے کیا رہ جائے، تجھے 11ویں منا لو، اچھی 21ویں منا لو، کیا فرق پڑے گا؟ 11ویں کیا تھی 21ویں کیا ہے، چاند ہی ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ آتے دل سے ادب کرو تو سارے فقیر سارے بادشاہ ایک ہی، دل سے کرو. تو آپ آتے میں فیض کا قصہ ایک ہی ہے، حضور پاک کا فیض سارا، ساری روشنی آپ ہی کی ہے. جس کو جیسے نظر آئی. ایک آدمی جو ہے ہوش سے باہر ہے. یہ گجرات کا واقعہ ہے، سائیں کھاما والا، سرکار کھاما والی. وہاں جماعت ہوتی تھی نہیں، لوگوں بھی ہوتی تھی شریعت کے حساب سے باہر. اگر وہ شخص ادب میں بیٹھا ہے، اس کے اندر تم جھانک کے دیکھو تو عشق کی ایک حضور پاک کے ساتھ عشق کی ایک لہر ہے. اب تم کون اس بات کیا لگتے ہو کہ وہ اس نے لنگوٹی پہنی کہ نہیں پہنی؟ تو گدھا ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عشق نے کہاں کس کو کہاں پہنچا دیا. یہ سارے روپ اس کے آپ نے. اگر اتنی بات وجود سمجھا کرو، اس سے آگے نہیں سمجھ آنی کہ یہ عشق نے کسی کو راستے میں لے لیا. پہلے قدم پر عشق حاوی ہو گیا، مجذوب ہو گیا. دوسرے قدم پر حاوی ہو گیا، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کہتے پڑھ لی ہے، کہتے ہیں زور، کہتے اس کو زور اثر خود نہیں پتہ، پڑھتا ہی جا رہا ہے بیچارہ. یہ مطلب مجذوب کی حالت ہوگی کہ نماز پڑھتا جا رہا ہے. یہ اگر سچا ہے تو وہ بہت اچھا ہے. اب اور جو مکڑ عبادت کر رہا ہے یہ مکڑ ہی ہے. وہ سے پوچھا نا پروانوں کی دنیا میں ایک مکڑ آ گیا. مکڑ جانتے ہو؟ مکڑ پروانوں نے کہا ہمارے یہاں، کہتا نہیں زندہ باد پروانے سب زندہ باد، میں بھی اس کا قائل ہوں. وہ پروانے کے بادشاہ کا اس طرح کرو، جا کے دیکھ کر شہر میں کوئی اور جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی ہے، بتی موم بتی دیا روشن ہے، کوئی چراغ ہے. جا کے دیکھا کہ واپس ہاں چراغ ہے. کہتے تو مکڑ ہے کہ چراغ اطلاع دینے کو نہیں آتا، چراغ پر فدا ہو جاتا ہے. اطلاع دینے والا جو آیا یہ جھوٹا ہے. بات سمجھ آئی نا؟ اب اس مولوی کا میں ذکر کرتا ہوں جس مولوی کی بات میں نے اپنے کان سے سنی. نام اس کا ویل نون، بتانا میں نے نہیں ہے، عزت شہرت ادب دبدبہ سلسلہ وغیرہ وغیرہ. کہتے کہ ہم جب تبلیغی دور پر گئے
حزب الاناف تقریر نمبر آج سے 2 سال پہلے یا چند سال پہلے، جب ہم یہاں سے گئے، ہم حضور پاک کے دربار گئے اور وہاں ہم نے دعا کی کہ یہ کیا دور ہے، اس کو ٹھیک ہونی چاہیے. تو پھر آپ کو کیا بتائیں، حضور پاک کے ساتھ اطلاع ہوگی، ملاقات ہوگی. آپ نے یہ فرمایا. اس فرمانے کے بعد وہ آدمی کہتا ہے پھر میں انگلینڈ گیا، تبلیغ کی، یاد ہی جھوٹا ہو گیا. حضور پاک کی ملاقات کے بعد فردر سفر کو نہیں ہوتا. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے. اس کے بعد کا سفر ہوتا ہی نہیں ہے. اب جو اس کے بعد کا سفر بیان کر رہا ہے وہ پہلی ملاقات بھی غلط ہوگی. ابھی یاد رکھنا بات ہے نا کہ ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا. اب یہ آدھے سے زیادہ جھکڑ باز اکٹھے ہو گئے، پکڑ نہیں. بات سمجھائی کہ وہاں آپ نے فرمایا تھا ہم تب گئے ہیں، ایسا واقعہ نہیں ہوتا. اس بات سمجھائی آپ کو؟ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے. ایک بات تحقیق کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ جی حضور پاک کی محفل میں ہم پہنچتے ہیں رات کو. واقعہ ایک آدمی دوسرے سے کہا کہ بڑے دن ہو گئے تو حضور غوث پاک کے دربار میں تم حاضر نہیں ہوتے رات کو. دوسرا سایا تھا، کہتا ہے تم بھی تو نہیں گئے رات کو. تیسرا حیران پریشان، تیسرے بندے نے چوتھے سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں صرف میں ہی تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو ہے نا یہ جھوٹ بولنے کی جو صلاحیت ہے کہ تم وہاں نہیں رہتے، تم وہاں، جو وہاں ہوتا ہے وہ بولتا نہیں. تو وہاں ہونے والا آدمی، اس محفل میں جانے والا آدمی اس محفل کا ذکر ان لوگوں کے سامنے نہیں کرتا جو اس محفل میں نہیں ہوتے. اب اس کو اس نے کہا کہ خاصاں دی گل آما گئے تے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی. یہ مثال ہے، تمثیل ہے، اس کی بات نہیں کرتے. یعنی کہ وہ یقین جس کو حاصل ہو گیا، عین الیقین ہو گیا، وہ کمزور یقین والوں کے اوپر عین الیقین ترسٹ نہیں کرتے. عین الیقین عین کے ذریعے ہوتا ہے. عین الیقین والا دکھا کے بات کر سکتا ہے. اب بات ہے یہ سارا واقعہ اثر نو کنسیڈر کرنے والا غور کہ یہ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب. یہ سارا واقعہ وہ پڑا، سارا ہی واقعہ کھیل ہو گیا آگے پیچھے. اچھا اللہ سے بیان کرنے والا، اللہ نے مجھے کہا بشک کہہ دو، کوئی بات نہیں. بات یہ تو تم جتنا چاہو کہہ سکتے ہو. لیکن حضور پاک کے حوالے سے بھی لوگوں نے کچھ جھوٹ بولنا شروع کر دی. اب ایک ایسی بات ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میری حضور کے نبی کے سلسلے میں بات ہوئی ہے، یہ آپ نے فرمایا محفل میں. اب بتاؤ ایک ایسا راز ہے کہ تم براہ راست یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہوا. جس لیول کا وہ جھوٹ بول رہا ہے اس لیول کا تمہارے پاس اختیار ہونا چاہیے. کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس کو منع کرو کہ یہ غلط بات ہے، تو اس میں پھر امکان تمہاری معرومی کا ہو جائے. اس لیے اس بات کو کیسے کہتے ہیں ان کو کہ تم جو بات کر رہے ہو ٹھیک ہے لیکن تم جھوٹے. اس لیے کہ راز کی بات ہے تو تم نے مجھے کیوں بتائی. یہ اس کو بتائی جاتی ہے جس کو پہلے سے اطلاع ہو کہ یہ پیغام اس کو جا کے دینا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر تو آپ کے لیے پیغام ہے حضور پاک کا تو وہ پیغام براہ راست بھی آپ پر آ سکتا ہے جب اس کا اشارہ پہلے ہوتا ہے، یا کوئی آپ کی ضرورت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ دوسرا کہتا ہے حضور نے فرمایا یہ. اور اگر وہ اپنی بڑائی کے لیے کہہ رہا ہے تو پھر یہ اسے کہو کہ یہ جو بات ہے، بات کو میں نہیں کہتا چونکہ اس میں حضور کا نام ہے، لیکن تجھے میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ تو انسان جھوٹا ہے، کہ تو نے اتنا بڑا راز بغیر سبب کے بتا دی. بات نہیں ہے، مشاہدہ برحق بیان کرنے والا جھوٹا. بات ہے یہ سارا واقعہ ہوا پڑا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کھیل کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ویکیوم ہے. اندھے نے اندھے سے کہا میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنے والا رونے لگ گیا. کیا مطلب یہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ ایک اندھا دوسرے اندھے سے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، تو دیکھنے والا کیا کہے؟ وہ اپنی آنکھیں پھوڑ لے گا. یہ واقعہ ہوا پڑا ہے. اس لیے آپ ذرا بڑے دھیان سے ان کو دیکھا کرو. آپ کا اپنا اعتماد ہے، ابھی راز نتیجہ فیصلہ. اپنا اعتماد ہے، اپنا اللہ ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنا سفر ہے. زندگی کو قبر کا سفر سمجھو. یہ زندگی تنہا قبر ہے. نیکیاں کرنے کا موقع ہے، نیکی کرتے جاؤ. گلہ چھوڑنے کا موقع ہے، گلہ چھوڑ دو. ایک دوسرے کو معاف کرتے جاؤ.
زندگی اپنی کو لیونگ لائف کو قبر سمجھو. آپ قبر کے سفر میں ہو بس. جھوٹ بولنا چھوڑ دو, بہتر ہے کہ بولنا ہی چھوڑ دو. اور اگر جھوٹ بولا جاتا ہے تو نہ ہی بولو, چپ ہی رہو تو بہتر ہے. بس یہ چند دنوں کا میلہ ہے, پھر قبر سے پہلے بھی قبر ہی اگر بنا دو تو اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ. کیا آپ چپکے سے اپنے آپ کو آیا جگہ لو, آج سے پھر پیدا ہو جاؤ, پچھلی زندگی پر توبہ کر لو, نئی زندگی کا آغاز کر دو, انسانوں کو معذرت کے ساتھ معاف کر دو کہ بابا ختم ہو گیا, میں مر گیا, چھوڑ دو, میرے بغیر ہی کارروائی کرواؤ. کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو کبھی نہیں چھوڑیں گے, کرتے جائیں گے لوگ. اس لیے آپ اپنے آپ کو وجود و عدم دونوں سے باہر کر دو. کہتے جی کچھ فرائض ہیں تیرے مرنے کے بعد کیسے پورے ہوں گے؟ کہتے مشکل سے ہوں گے, ہو جائیں گے. کہتے آپ کے ابا کے مرنے کے بعد آپ کی زندگی کیسے ختم ہوگی پوری؟ آپ کے بھی بچوں کی بھی ہو جائے گی خیر سے. تیرے باپ کے بچے زندہ رہے, اگر باپ کے جانے کے بعد تیرے بچے بھی رہ رہے ہیں, گھبرایا نہ کرو. اس لیے اپنے آپ کو ذرا بچا لو تاکہ آپ اپنے عقیدے کو تسلیم تو کرو, عمل نہ کرو تو تسلیم کی حد تک تو عمل کر جاؤ نا پوری طرح, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اب باقی مسلمانوں نے اسلام پر بڑا سخت ظلم کیا, اپنے پاس سے کپے لگا دی, بے شمار داستان نے اپنے پاس سے بنا دی. کچھ مولانا روم نے بھی بدلے رونق لگائی, اچھی رونق لگائی اپنے پاس سے. تو وہ کہانیاں سچی نہیں ہے, نتیجہ سچا ہے. یہ یاد رکھنا. اس لیے سچے نتیجے کو بیان کرنے کے لیے, فورس دینے کے لیے کہانی بنائی اپنے پاس. کہانی بنانے کے ایک جو امیجنری جھوٹ ہے اس کی معافی. اچھا کہ یہ اپنے پاس ایک خیال میں ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, نتیجہ کیا ہے بس اچھا. اس لیے اس نیت کو اللہ نے معاف کر دی. باقی سب سچ بولو, نہیں تو کچھ نہ بولو. جھوٹ بولنا لازمی ہو جائے, چپ کر کے نکل جاؤ, کہتا ہے ٹھیک ہے. نمی دانم, نمی دانم والا دانم بیان کر رہا ہے. کہتا ہے نمی دانم چے منزل بود, میں نہیں جانتا کیا منزل تھی. شب جا کے جہاں میں رات کو تھا, بتا تو رہا ہے کہ رات کو میں کہیں تھا. مجھے نہیں پتا کیا تھی, کیا پتا تو ہے کہ کیسے کہتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں منزل تھی, پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا, مجھے تو نہیں پتا. خدا خود میرے مجلس بود, اندر لامکاں خسرو, محمد شمع محفل بود, چھپ جائے کہ مجھے تو پتہ نہیں کیا تھا. خدا میرے مجلس تھا, حضور شمع محفل تھے, مجھے کیا پتا کیا تھا. کیا پتا نہیں, پتا سے سب پتہ بتا رہا ہے. اس لیے جب نہیں میں آپ آ جاؤ تو شاید اسی میں ہاں نکل آئے, خاموش ہو جاؤ. کافی ہو چکا ہوا تھا, اب جو کچھ ہو گیا کافی ہے, اب رہنے دو اپنے آپ کو. اب اپنے آپ کو تھوڑا الگ کر لو نا, کیا فرق پڑتا ہے. ایک آدمی کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا, چل پڑے گی کائنات. اس لیے آپ اتنائی میں عبادت کرو, اللہ کو راضی رکھو. اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ, جس کو آسان, اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو. تم راضی ہو تو وہ راضی ہے, تم نہیں راضی وہ نہیں راضی. تم گلا کرتے ہو وہ گلا کرتا ہے. تم ہیری پھیری کرو گے, اللہ خیر الماکرین, مشکل میں پڑ جاؤ گے. تم عقل استعمال کرو گے تو وہ عقل پیدا کرنے والا ہے. تم کیا کرو گے؟ مطلب کہ وہ 2.5 روپے مانگنے تھے, وہ 2.5% مانگ رہا ہے, الگ دیتے دیا اسے سارا کچھ ہے. اگر یہ پتا ہو کہ تمہیں 2.5% کے الگ دے رہے ہو تو سارا کچھ دے دو. تمہیں پتا ہے کہ تم نہیں دے رہے. یعنی کہ اگر اس کی بات سمجھ آ جائے کہ وہی بات کر رہا ہے تو پھر اگلی بات ختم ہو گئی نا, پھر کیا کرنا ہے. اگر اللہ ہی براہ راست پوچھ لے کہ بھائی تمہیں کیا چاہیے, تو پھر اس کے بعد کیا بات کر سکو گے, پھر تو بات نہیں کر سکو گے. اس لیے یہ اللہ سے دوری کی بات ہے کہ آپ سوال کرتے رہتے ہو. سامنے آ جائے تو کچھ نہ کہا جاتا, سب کہنے کی باتیں تھی, کچھ بھی نہ کہا جاتا. یہ وہ ہے, اس کا شعر ہے, یوں کہتے, آپ نے شعر سنا ہی ہوا, پورے رات سنا ہوا نا, یوں کہتے اور یوں کہتے, اور یوں کہتے ہی وہ آتا. یہ پروگرام بن رہا ہے, ہم یہ کہتے اور یہ کہتے, اگر ان پروگراموں میں وہ آ ہی جاتا سچ مچ کا, یوں کہتے اور یوں کہتے اور یوں کہتے ہی وہ آتا, سب کہنے کی باتیں تھی, کچھ بھی نہ کہا جاتا. پھر کون وہاں پر زبان کھولے؟ اگر اللہ کو تم سامنے سمجھو تو وہاں زبان کیا چلے گی؟ اتنی سی بات ہے کہ وہاں عبادت بھی آدھی چلتی. جب وہ سامنے ہو تو عبادت کس بات کی, جب مذکور سامنے ہو تو ذکر کیسا, یہ واقعہ ہے. اچھا, اس لیے پھر ان لوگوں کی داستان اور جاتی ہے جو مذکور کا مشاہدہ کریں, ان سے ذکر چھن جاتا ہے. ذکر جو ہے نا یہ یاد کا نام ہے, دوری کا نام ہے, اور مشاہدے میں یاد چھن جاتی ہے. سامنے آ جائے تو یاد نہیں رہتی. بس یہ کہانیاں ہیں, الگ الگ کہانیاں ہیں. اس لیے صاحب دید جو ہے نا وہ صاحب ذکر بھی نہیں رہتا. یہ بات سمجھ والی کہانی ہے. اس لیے دیکھو آپ کہ کیا واقعات ہے. اس لیے ایک مقام آتا ہے, پھر ایک اور مقام آتا ہے کہ دل میں
بٹھا کے دل میں اسے اس کی ہی نماز پڑھی. ایک ہاتھ مقام آتا ہے کہ کون کس کی نماز پڑھ رہا ہے یہ نہیں پتا. کیا اپنے سجدے کا حرم کو حکم فرماتا ہوں میں کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ میں مطلب سینٹر ہو گیا, حرم کو کہا حکم کہ سجدہ کرو. وہ جب انسان وحدت میں آ جائے وحدت وجود کو خاص مقام, ورنہ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ثانی کا مقام طے کرو. آپ بات سمجھ رہے ہیں فروخی صاحب؟ اور تو بات کرو. ہاں بولو. کب کاروبار کرو. ہاں ایک دوست کے یہاں خط پڑا ہے. نہیں لمبی کہانی نہ سوال نہیں بدلتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں بول دوں کیسے سوال یوں ہوتا ہے کیا یہ سوال واقعہ کیا ہوتا ہے. ایسا اتفاق مجھ پر زبردست ایسا اتفاق کہ ایک دم ایسا واقعہ ہوا. یہ ایونٹ ہوتا ہے. ایونٹ مت نریٹ کرو. سوال جو کوشچن بن گیا انفارمیشن نہ دو, کوشچن کرو. اسلام کے اس نے جو بتائی ہے تو آپ کا علم ہے, یاد رکھو. اس لیے نریٹ نہ کرو. کیا کہا؟ بیان مت کر. اپنے بیان میں کسی اضافے کے لیے کچھ سوال کر, یہ تکلیف کے لیے کچھ سوال کرو. بیان نہ. یہ تو بتا رہا ہوں آپ کو, اور میں کیا سمجھا رہا ہوں. ہاں اب آپ سوال نہیں کر سکتے. اب آپ کا سوال بند. یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ جہاں سوال روک دوں وہاں رک جاؤ, جہاں اجازت دیتے وہاں بول پڑو. اور جب میں ایک آدمی سے بات کر رہا ہوں دوسرا آدمی خاموش ہو جاؤ. روکنے کی افادیت کو سمجھو. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو عمر کے ساتھ سمجھ آئے گی, اس سے پہلے نہ سمجھو, کیونکہ سمجھ نہیں آ سکتی وہ کیا ہوتا ہے. بچے کو وہ بات سمجھ نہیں آتی جو بڑوں کو سمجھ آتی ہے. باپ کے کسی اور ہے, اولاد کے کسی اور ہے. بڑے بڑے واقعات بڑے بڑے حساب سے چلتے ہیں. اس لیے کیونکہ آپ نے انٹرفیئر کر دیا, آپ کا سوال روک دیا. انہوں چونکہ ایونٹ کی طرف توجہ کی, میں نے سوال روک دیا. سوال میں وہ چاہتا ہوں جو آپ کا ذاتی جنون سوال ہو. کتاب کا سوال تو ہم کتاب میں جواب دے آئے ہیں. کتابوں کی ذکر کرنے لگ گئے تو پھر تو لائبریریاں بھری پڑی ہیں جو ہم نے نہیں پڑھی ہیں, جو نہیں پڑھی ہم نے. ہم تو براہ راست بات کر رہے ہیں آپ سے, ہماری اپنی بات. اچھا یہ واقعہ کچھ آپ دعا کرو تو کھاؤ پیو, یہ اچھی بات ہے. دعا بھی کرو ایسا دروازہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے یار.